ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، میرا عنوان ہے فضائل صحابہ، یعنی صحابہ کرام کی فضیلت. صحابہ کرام کی فضیلت تو بہت ہی زیادہ ہے. اس کے باوجود آج شیعہ جماعت کے علاوہ کچھ سنی مسلمان بھی شیعہ سے متاثر ہو کر کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگ گئے ہیں. بہت سے آج سنی مسلمان ہیں، الگ الگ مسلک کے، الگ الگ جماعتوں کے، الگ الگ فرقوں کے، جو پڑھے لکھے ہو کر کے بھی صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، صحابہ کرام کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کی کمیاں نکالتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ فضیلت بیان کرنے سے پہلے جو اعتراضات کرتے ہیں یہ لوگ صحابہ کرام پر، اور جس وجہ سے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا پہلے جواب دیا جائے. تو اعتراض کیا ہے شیعوں کا، یا شیعہ سے جو متاثر جو دوسرے مسلمان ہیں سنی، کئی ان کے اعتراضات ہیں صحابہ کرام پر. اس میں سے ایک اعتراض یہ کرتے ہیں وہ لوگ کہ بہت سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بہت ڈینجر بات ہے یہ. تو کوئی بھی صحابی مرتد نہیں ہوتے. کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں صحابی مرتد ہو گئے تھے یا بہت سارے کرام مرتد ہو گئے تھے، یہ کہنا یہ اپنے آپ میں بہت ڈینجر بات ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم صحابی کی تعریف سن لیتے ہیں کہ صحابہ یا صحابی کس کو کہتے ہیں. ایک ہو تو کہیں گے صحابی، اور کئی ایک ہوں تو کہتے ہیں صحابہ، اور خواتین ہیں تو کہتے ہیں صحابیات. تو کون صحابیات ہے؟ صحابہ کرام کون ہے؟ کیا تعریف ہے اس کی؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پائی ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی. ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یا ان کی مجلس میں آئے، چاہے لمحے بھر کے لیے کیوں نہ ہو، ایمان کی حالت میں ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی اور مسلمان ہو کر ہی دنیا سے وفات پائے، دنیا سے چلے گئے، اس کو کہتے ہیں صحابی. اب یہ تعریف ہمیشہ ذہن میں رکھیے. تو جو لوگ مسلمان تو ہوئے لیکن وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، کیا وہ صحابی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. مسلمان پر، اسلام پر مسلمان ہو کے مرنا اور اسلام پر وفات پانا ضروری ہے صحابی ہونے کے لیے. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے مسلمان مرتد ہو گئے تھے. مرتد یعنی اسلام سے پھر گئے تھے، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا. اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور خلافت ہے، انہوں نے اپنا اکثر وقت، زیادہ وقت ایسے ہی لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے لگا دی جو لوگ مرتد ہو گئے تھے. تو جو مرتد یعنی جو مسلمانوں کے اسلام کو چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں مرتد، اور اس کی سزا اسلام میں سزائے موت ہے. تو جو لوگ مرتد ہو گئے، اسلام کو جنہوں نے چھوڑ دیا، تو یہ کہیں گے کہ مسلمان بہت سے تھے جو اسلام قبول کیا اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، وہ مرتد ہوئے. یہ کہنا صحیح ہے. لیکن یہ کہنا کہ بہت سے صحابہ کرام مرتد ہو گئے، یہ غلط ہے. دونوں بات میں فرق ہے. تو جو مرتد ہو گیا وہ تو صحابی ہوا ہی نہیں، وہ مسلمان نہیں رہا، تو صحابہ کیسے ہو جائے گا؟ تو اسلام پر موت ہونا انسان کا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں انسان وفات پایا ہو، تب جا کر کوئی صحابی کہلائیں گے. تو یہ کہنا کہ کوئی صحابی مرتد ہو گئے تھے بالکل غلط ہے. دوسرا اعتراض وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام منافق تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو دیکھیے مدینہ کے اندر بہت سے لوگ منافق تھے. یہ بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بہت سے لوگ منافق تھے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. یہ بات صحیح ہے. پر صحابی منافق تھے، یہ صحیح نہیں. کیونکہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دکھانے کے لیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے زبان سے، لیکن دل کے اندر اس کے کفر ہو، دل سے مسلمان نہ ہو،
تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں. مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ منہ سے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی مسلمان ہوا ہو, دل سے اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا ہو, کفر کا انکار کرے, طاغوت کا انکار کرے, شرک کا انکار کرے, تب جا کے وہ مسلمان ہوگا. لیکن کوئی دل سے مسلمان ہوا ہی نہیں, دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا اور دکھانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا یا دکھانے کے لیے کہہ رہا کہ مسلمان ہوں, تو ایسے لوگ کو منافق کہتے. تو ایسے لوگ تو مسلمان ہی نہیں بنے, تو صحابی کیسے بن جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو منافق نبی کے زمانے میں تھے, پر وہ منافق تھے, وہ کافر تھے, صحابی نہیں تھے. جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے, دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے, اسی طرح کوئی صحابی بھی ہو منافق بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو وہ صحابی ہوں گے یا تو منافق ہوں گے, یا تو مسلمان ہوں گے صحابی ہیں, یا تو وہ کافر ہوگا. دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. تو دونوں دو اعتراض کا جواب مل گیا کہ کوئی صحابی مرتد ہو گئے, کہہ رہا بالکل غلط ہے. نمبر 2, کوئی صحابی منافق تھے, بہت سارے صحابہ کرام منافق تھے, استغفر اللہ, بالکل غلط بات ہے. کوئی صحابی منافق نہیں ہو سکتے, اور جو منافق ہوگا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. تو مسلمان سے تو بہت اونچے درجے کی بات ہے کسی کا صحابی ہونا. تیسرا اعتراض وہ لوگ یہ کرتے ہیں نام لے کر کے بھی, مثلا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے, لا اشبع اللہ بطنہ, اللہ تعالیٰ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے. تو کہتے دیکھیں نبی نے تو بد دعا دی ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو خاص کر کے یہ لوگ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے اس اعتراض کا کہ پورا واقعہ اس طرح سے ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مشہور صحابی ہیں, بالکل چھوٹے تھے, کھیل رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھ کر کے چھپ گئے, جیسے کہ آج بھی چھوٹے بچے چھپ جاتے بڑوں کو دیکھ کر کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے کے پاس ہاتھ رکھا, ہلکا سا ہاتھ مارا اور کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر کے لاؤ. تو گئے ان کے گھر پر اور آ کر کے جواب دیا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے. کچھ دیر کے بعد نبی نے پھر دوبارہ بھیجا اس بچے کو, چھوٹے بچے کو, کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لا, کہ وہ کچھ لکھوانا تھا ان کو. تو پھر بچے دوبارہ گئے اور آ کر کے پھر جواب دیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو جب دوبارہ یہ کھانا کھا رہے ہیں تب نبی نے کہا لا اشبع اللہ بطنہ, کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے, وہ آسودہ نہ ہو. یہ پورا معاملہ ہے. اب اس میں سمجھیے, کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں؟ ایسی کوئی وضاحت حدیث کے اندر نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے بظاہر کہ وہ چھوٹے بچے تھے, دیکھا کہ بڑے کھا رہے ہیں تو لگتا ہے ان کو بولنا مناسب نہیں سمجھا, دور سے دیکھا کہ کھا رہے ہیں تو بس چپ چاپ چلے آئے اور نبی کو کہہ دیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بولا ہو اور کہہ رہے کہ نہیں ان کو بول دو میں کھانا کھا رہا ہوں ابھی نہیں آ سکتا, ایسا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا بھی رہے ہیں. تو جب ان کو معلوم ہی نہیں پڑا تو ان کی کوئی غلطی ہے نہیں. اور ایسا بعض دفعہ ہوا ہے کسی اور صحابی کے ساتھ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے, ایک صحابی کے پاس گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ صحابی جلدی باہر نکلے, دیکھا تو بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا, پانی ٹپک رہا تھا بالوں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, کہا کہ میں نے تھوڑا جلدی سے کام لے لیا, ان کو میں نے جلدی سے باہر بلا لیا. اشارہ یہ تھا کہ لگتا ہے کہ بیوی سے مل رہے تھے, تو جیسے پتا چلا کہ نبی آئے ہوئے ہیں تو فوراً جلدی سے نہا کے غسل کر کے فوراً واپس باہر آ گئے. تو یہ نبی کا حال تھے کہ بیوی کے ساتھ ہیں, بستر پر ہیں, شوہر بیوی کے معاملات ہیں, نبی کا نام سنتے, آواز سنتے فوراً آ جاتے تھے باہر. تو کھانا کیوں نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ بد دعا یہ بھی صحیح نہیں ہے. کچھ الفاظ ہوتے ہیں کلچر کے حساب سے, زبان کے حساب سے, علاقے کے حساب سے, جو زبان سے یوں ہی نکل جاتے ہیں اور وہ ارادہ وہ مقصد انسان کا نہیں ہوتا ہے. جسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا پاگل ہے وہ, تو کیا حقیقت میں پاگل ہوتا ہے؟ نہیں, وہ بیوقوف ہے. تو کیا وہ بیوقوف ہے؟ نہیں. ایسے بولنے میں ان کو آتا ہے کہ پاگل ہے, بیوقوف ہے. یا عربی میں یہاں لوگ کرتے ہیں عرب لوگ معافی مخ, یاد ہے معافی مخ, مخ معافی, یعنی اس کو دماغ نہیں ہے. کیا حقیقت میں دماغ نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں, بس منہ میں ایسے چڑھا ہوا ہم لوگ کے ایسا بول دیتے ہیں. تو ہر کلچر میں ایسا ہوتا ہے. اس لیے اور کچھ دوسری حدیث میں بھی دوسرے صحابی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہا ثقلت کا امک,
کہ تمہاری ماں تمہیں گم کرے، تو کیا وہ ان کو بددعا دے رہے تھے کہ واقعی تمہاری ماں تم کو گم کر دے؟ نہیں، بس اسی کہنے میں آتا ہے. جبکہ وہ سوال جواب ہو رہا تھا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان سے پوچھ رہے تھے، بار بار سوال کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہے تھے. اسی بیچ میں ایسا ایک سوال کر لیا کہ تھوڑی سی ناراضگی نبی کو ہوئی تو کہہ دیا ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہیں تم گم کرے. تو یہ بددعا نہیں ہے، ایک الفاظ ہے جو زبان پہ سے آ جاتے ہیں بے ساختہ، وہ دل میں ارادہ مقصد نہیں ہوتا ہے. جیسے ایک اور دیکھیے ایک حدیث جس میں نکاح کا ذکر ہے کہ 4 وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، لیکن کرنا کس چیز سے چاہیے؟ نیک لڑکی دیکھے، دیندار ہو، دیندار لڑکی سے شادی کرو. تربت یداک، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں. تو کیا بددعا دی جا رہی ہے؟ نہیں، ایک جملہ ہے، ایک کہنے میں آتا ہے، وہ مقصد نہیں ہوتا ہے. تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بددعا نہیں ہے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو بددعا آپ نے نہیں دی ہے. کیا دلیل ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2600 2600، صحیح مسلم حدیث صحیح ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انما انا بشر، کہ اللہ میں ایک انسان ہوں. فأی المسلمین لعنتہ، اگر میں کسی مسلمان کو پر لعنت بھیج دوں، او سببتہ، یا برا بھلا کہہ دوں، فجعلہ لہ زکاۃ واجرا، تو اے اللہ اس بات کو، میرے برا بھلا کہنے کو اس مسلمان کے لیے، اس صحابی کے لیے طہارت کا، پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے اور اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے. یعنی میں برا بھلا بھی کسی صحابی کو کر دوں تو اللہ اس چیز کو تو کنورٹ کر دے، بدل دے دعا میں، کہ پاکیزگی کا ذریعہ بن جائے اور اس کو اجر و ثواب ملے. اللہ اکبر. تو نبی نے کہہ دیا کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے، یہ بددعا نہیں ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اللہ سے دعا کر لی کہ اللہ میں کچھ بھی اگر بول دیتا ہوں ناراضگی میں انسان ہوں، بشر ہوں، کچھ غصے میں کچھ نکل جائے تو کسی صحابی کے لیے وہ بددعا اللہ اس کو نہ بنانا بلکہ اس کو دعا بنا دینا. کلیئر ہو گیا؟ حدیث سے جواب اس کا مل گیا کہ گویا کہ وہ بددعا نہیں ہے، وہ دعا ہے. تو اللہ نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان کا پیٹ نہ بھرے، یہ بددعا نہیں بلکہ ان کی دعا ہے. اور یہی معنی علماء کرام نے بیان کیا ہے. مثال کے طور پر سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی سیرت لکھی ہے تو کہا ہے کہ یہ کہنا کہ ان کا پیٹ نہ بھرے یہ دعا نہیں ہے، ان کے لیے دعا ہی ہے، بددعا نہیں ہے. اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لکھتے ہوئے کہا کہ نبی نے کہا کہ ان کا پیٹ نہ بھرے یہ بددعا نہیں ہے بلکہ یہ دعا ہے. اور مزید آگے لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ دعا قبول بھی فرما لی، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. دنیا میں اس طرح سے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت دولت دی، حکومت بھی دی اور دولت بھی دی، تو خوب کھانے پینے کا اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا. دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی کہ کھانے پینے کا اللہ نے بہت انتظام کیا، خوشحال زندگی نصیب فرمائی. اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے اچھا اجر و ثواب رکھا ہے، آخرت میں ملے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی. تو اتنے بڑے بڑے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ دعا تھی، بددعا نہیں تھی. تو حدیث کا معنی مطلب محدثین کرام سلف صالح وہ سب جانتے تھے، یا آج کے لوگ یہ چندی چور ہیں یہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح یہ لوگ شیعہ یا شیعہ سے متاثر جو سنی مسلمان اعتراض کرتے ہیں صحابہ کرام پر، ان اعتراض میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اب وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، انہوں نے خود کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن حدیثیں یاد کی ہیں. 2 برتن یعنی یہ کہہ سکتے ہیں حدیثوں کا 2 ذخیرہ ہم نے یاد کیا ہے، 2 ذخیرہ یاد کیا ہے حدیثوں کا. تو ایک ذخیرہ تو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا، نشر کر دیا، سنا دیا، سکھا دیا، اور حدیثوں کے ایک ذخیرہ کو میں نے چھپا لیا ہے. یہ حدیث یہ صحیح ہے کہ میں نے چھپا لیا ہے، بتایا نہیں ہے. اور اگر میں بتاتا تو میرے گردن کو کاٹ دیا جاتا، مجھے قتل کر دیا جاتا. تو کہتے دیکھو یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت سارے حدیثوں کو چھپایا ہے، بیان نہیں کیا ہے. تو اس کا جواب یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیثیں لوگوں میں نہیں بتائی ہیں، وہ باتیں جس کا تعلق فتنوں سے تھا، جس کا تعلق اس وقت کے جو ہونے والے تھے بڑے بڑے ظالم جابر حکمران لیڈر نیتا، ان کے بارے میں تھا. کسی کا نام ذکر تھا کہ یہ ایسا کرے گا، وہ ایسا کرے گا،
یہ بادشاہ بنے گا، یہ خلیفہ مثلاً بنے گا، یا اس کے ہاتھ میں حکومت آئے گی، یہ ظلم زیادتی کرے گا، یہ فتنہ ہوگا، فلاں کے ذریعے فتنہ ہوگا، اس طرح کی باتیں تھیں. تو اگر وہ بتا دیتے تو حکومت ہے، ہاتھ میں طاقت ہے، ان کو قتل کر دیتے. تو مصلحت انہوں نے وہ باتیں نہیں بتائی. انہوں نے کوئی بھی ایسی حدیث نہیں چھپائی جو شرعی مسئلہ ہو، جس کا تعلق عقیدہ سے ہو یا عبادت سے ہو یا اخلاق سے ہو یا لین دین سے ہو، جس کی ہمیں ضرورت تھی اور وہ بات انہوں نے چھپائی ہو. ایسی ایک بھی حدیث نہیں ہے. تمام حدیثوں کو انہوں نے پہنچا دیا امت تک. تو جس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، عقیدہ سے ہو یا عبادت سے ہو یا معاملات سے ہو، سب کچھ انہوں نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف وہ باتیں چھپائی جس کا تعلق ہمارے عمل سے نہیں ہے، ہمارے معاملات سے، شرعی مسئلہ نہیں تھا. بس ایک خبر تھی کہ ایسا ایسا فتنہ ہونے والا ہے، یہ فلاں والا حاکم ایسا بنے گا، بس وہ باتیں تھی. سبحان اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی حدیث کی خدمت میں لگائی، حدیث سکھانے میں. اور الحمدللہ پورے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے نمبر 1 پہ یہی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح ایک اعتراض شیعہ لوگ یا شیعہ سے متاثر جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام سے یہ غلطی ہوئی، وہ غلطی ہوئی، یہ انہوں نے گناہ کیا، وہ کرائم کیا، ایسا کیا ویسا کیا. تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ اکثر باتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں واقعات، وہ جھوٹے واقعات ہیں، جھوٹی باتیں ہیں. شیعوں نے بہت سی باتیں بنائی ہے اپنی فیکٹری کے اندر اور لوگوں میں پھیلائی ہے. یہ سچ بات ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ شیعہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ نمک مرچ لگا کے بیان کرتے ہیں، لوگوں میں جھوٹ پھیلاتے ہیں. تو شیعوں نے صحابہ کرام کے بارے میں بہت ساری باتیں جھوٹی پھیلائی ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ سچی نہیں ہے. تو صحابہ کرام کے خلاف تو اکثر باتیں ایسی ہیں جو جھوٹ ہے. اسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خبر سننے میں آتی، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں یہ ہے تہمت الزام، اور تحقیق کرتے معلوم پڑتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ تو جھوٹ ہے. تو کیا جھوٹی بات پر ہم یقین کریں گے؟ بالکل نہیں. تو اکثر باتیں صحابہ کرام کے خلاف جو بیان کیا تھی وہ جھوٹ ہے. جھوٹ دشمنی میں شیعوں نے پھیلائی ہے، اس میں سچائی نہیں ہے. وہ تاریخی باتیں ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو تاریخی باتیں تو بہت ساری باتیں جھوٹی ہیں. جیسے نیوز پیپر ہم پڑھتے ہیں، کیا ساری باتیں صحیح ہیں؟ نہیں. تو اسی طرح سے تاریخ کی کتابیں بھی ہیں کہ بہت سی باتیں جھوٹی ہیں، اس پر ہم ایمان نہیں رکھتے، اس کو یقین نہیں کرتے. جو صحیح بات ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں بس. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بات ایسی ہے جو سچ ہے، مثلا آپسی اختلافات ہے، آپسی جھگڑے ہیں صحابہ کرام کے ہو گئے، تو کیا ان باتوں کو مارکیٹ میں لانا، لوگوں کو بیان کرنی صحیح ہے؟ ہمارے گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بہن کے جھگڑے ہیں، ماں باپ کے جھگڑے ہیں. تو اگر میں آپ کے گھر کی باتیں مجلس میں بیان کر دوں کہ آپ کی باپ نے ایسا کہا، آپ کی ماں نے ایسا کیا کہا ہے، اب وہ سچ ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں. تو جب آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو صحابہ کرام جو اتنی بڑی عظیم شخصیات ہیں، ان کے بارے میں آپسی جھگڑے کو بیان کرنا لوگوں میں صحیح ہوگا؟ بالکل نہیں. اسی طرح اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر صحابہ کرام سے اگر کوئی گناہ ہو گئے، کوئی خطا انسانوں کے ناطے ہو گئے، تو ہم تو کوئی بھی مسلمان نہیں مانتا کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا ہے. معصوم عن الخطا صرف انبیاء رسول پیغمبر ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں تھے، وہ بھی انسان بشر ہیں، معصوم عن الخطا نہیں تھے، لیکن اونچا مقام و مرتبہ ہے. انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں، گناہ ان سے بھی ہوئے ہیں، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی. تو ان سے چھوٹی غلطی ہوئی ہو تو خود اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. جسے ہم وضو کریں گے تو کتنی فضیلت وضو کی ہے کہ انسان وضو کرتا ہے تو وضو سے اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نماز پڑھتے ہیں بہت سے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو عبادت کرنے سے گناہ تو ایسے ہی اللہ معاف کرتا ہے، ہر مسلمان کے لیے بات ہے. تو کیا وہ بات صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور اگر ان سے کوئی بڑے گناہ ہوئے ہیں، گناہ کبیرہ، تو ہم سے زیادہ وہ توبہ استغفار کرنے والے تھے صحابہ کرام. سچی توبہ کرنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے، گڑگڑانے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے. تو انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی. اب ہم کون ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں پر، ان سے جو گناہ ہوا اس کو مارکیٹ میں لانا، بیان کرنا، نشر کرنا، پھیلانا، مضمون لکھنا. یہ سوشل میڈیا پہ یہ لوگ ہیرو بنے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کے خلاف بات کر کے ایسا لگتا ہے کہ وہ عبادت انجام دے رہا، استغفر اللہ، ثواب کما رہا ہے. نہیں، آپ سے جو گناہ ہوتے ہیں نا، اگر آپ سے جو گناہ ہوا ہے اس کو میں لوگوں میں بولوں، اچھا لگے گا؟ پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں سچ بول رہا ہوں، کوئی صحیح سند سے ثابت ہے فلاں صحابی سے گناہ ہوا ہے. اگر وہ سچ بھی ہے تو اس کو کیا کہیں گے پیٹ پیچھے کسی کو بولنے کو؟ غیبت. یہ کہتے ہیں میں سچ بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے. اگر سچ بھی ہے تو کسی بھی مسلمان کے پیٹ پیچھے اس گناہ کو ذکر کرنا یہ غیبت ہے. اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، یہ غیبت کی تعریف ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات بولو کہ اگر اسے پتا چلے تو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے اندر واقعی برائی وہ گناہ ہے تو آپ نے کہا کہ یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ گناہ نہیں ہے یہ تو بہتان ہے، الزام ہے، تہمت ہے یہ۔ تو جب ایک مسلمان عام مسلمان کے لیے کہا گیا ہے کہ پیٹھ پیچھے اگر بیان کرو گے تو یہ غیبت ہے، تو اگر کوئی انسان صحابہ کرام کی اگر غیبت کر رہا ہے، پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہے، تو کتنا بڑا انسان گنہگار ہوگا اور کتنا غیبت کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اس کے گناہ پر پردہ ڈالے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر، اس کی برائی پر پردہ ڈالے گا۔ ایک عام مسلمانوں کی یہ تعلیم ہے، کسی کچھ گناہ ہوا بھی ہو تو پردہ ڈالو، پھیلاؤ مت، مارکیٹ مت لاؤ۔ تو یہ لوگ، یہ شیعہ سے متاثر لوگ، جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، یہ سلمان ندوی ہے، دیکھیے یہ ندوی دیوبندی ہے مسلک کے، یہ بڑا عالم ان کے مسلک کا، لیکن کھلے عام یوٹیوب پر یہ لوگ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف برا والا کہتا ہے یہ انسان، سلمان ندوی یا انجینئر محمد علی مرزا یا اس طرح کے دوسرے جو لوگ ہیں۔ یعنی یہ جو ناسور ہے برائی صحابہ کرام کے خلاف بولنے کی، یہ سنی مسلمانوں میں بھی بیماری پھیلتی جا رہی ہے، افسوس کی بات ہے۔ اور جب ان کو سمجھاؤ تو کیا کہتے ہیں کہ اب تک ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا تھا، صحابہ کرام کے خلاف یہ باتیں یا صحابہ کرام کے بارے میں یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی گئی، اب تک ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اب تم اجالے میں آ گئے ہو ان کی برائی سن کے یا ان کے بارے میں جو کمی ہے، تو کیا کارنامہ انجام دیتے بتاؤ، کیا بھلا ہو گیا آپ کا؟ بتائیے کیا بھلائی آپ نے کر لیا؟ امت کا آپ نے کیا فائدہ کر دیا ہے؟ مسلمانوں کا کیا فائدہ آپ نے پہنچا دیا ہے؟ ایک بھی فائدہ ہے نہیں، سوائے سوء ظن رکھنے کے، بدگمانی پیدا کرنے کے، غیبت کرنے کے، گناہ اٹھانے کے، اپنے نام اعمال میں گناہوں کو بھرنے کے کچھ فائدہ کیا؟ نہ اپنا نہ مسلمانوں کا۔ تو اس لیے صحابہ کرام سے اگر کچھ گناہ بھی ہوئے ہیں تو اس کو مارکیٹ میں لانا یہ صحیح نہیں، ان پر عیب لگانا صحیح نہیں ہے، ان پر تہمت لگانا تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے۔ پھر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نہیں چونکہ اگرچہ ٹھیک ہم مانتے صحابہ کرام ہے، اونچا مقام و مرتبہ ہے، فضیلت سب صحیح ہے، لیکن چونکہ ایسا ویسا، اسپیشل حدیث الگ سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 10448، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اصحابی، کہ اگر میرے کسی صحابی کا ذکر ہو کچھ، فامسکوا، منہ بند کر لو، یعنی کچھ برا کوئی ذکر کرنے جا رہا ہے، کوئی ایسی باتیں بول رہا ہے جو ادب کے خلاف ہے، احترام کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، چپ ہو جاؤ۔ فامسکوا، گالی دینا بہت دور کی بات ہے، فامسکوا، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ کوئی بھی انسان صحابہ کے کرام کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا ہے، ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف کچھ بولیں، کمنٹس پاس کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم گالی نہیں دیتے، چلو ہم وہ باتیں بول رہے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر صحابی کا ذکر کرنا ہے تو ذکر خیر کیجیے، ان کی تعریف کیجیے، ان کے کارنامے کو بیان کیجیے، ان کی خدمات کو بیان کیجیے، یہ صحیح ہے، لیکن خدمت نہیں، ان کی تعریف نہیں، کچھ ایسی بات بولے سن کر کے برا لگے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دروازہ نہیں بلکہ کھڑکی بھی بند کر دیا ہے کہ اگر میرے صحابی کا ذکر آ جائے فامسکوا، خاموش ہو، چپ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی برا بلا کہتا ہے اگر کچھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، لا تسبوا اصحابی، یہ لوگوں میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہنا، میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہنا۔ کیوں برا بلا؟ بالکل بھی نہیں کہنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا، گولڈ خرچ کر دے، مدینہ کے اندر احد پہاڑ ہے، اس کے برابر بھی اگر کوئی انسان سونا خرچ کر دے، اللہ کے رحمت صدقہ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو تم اس کے آدھا یا اس کا پاؤں جو صحابی نے خرچ کیا ہے گیہوں یا چاول، اس کے ثواب اور اجر تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اگر آپ میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، پھر بھی کسی ایک صحابی نے 1 کلو یا آدھا کلو گیہوں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہو، اور اللہ نے ان کو اتنا ثواب دیا ہے کہ آدھا کلو گیہوں کرنے کا ثواب اتنا ملا ہے اللہ نے ان کو دیا ہے
کہ اس ثواب کو بھی نہیں پہنچ پاؤ گے اگر تم سونا چاندی پہاڑ کے برابر خرچ کر دو تب بھی. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام کا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اور اس قدر ادب احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو امت کو سکھایا ہے. ان کی فضیلت قرآن میں موجود، ان کی فضیلت حدیث میں موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ایک یہ بھی ہے شیعوں کی طرف سے یا شیعوں سے متاثر سنی مسلمانوں کی طرف سے کہ نہیں ہم صحابہ کرام کا عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن کچھ سب تو اچھے نہیں ہوتے. جیسے آپ کے سارے ساتھی تو اچھے نہیں ہیں، سارے رشتہ دار آپ کے تو اچھے نہیں ہیں. اسی طرح صحابہ کرام تو اچھے تھے لیکن سارے اچھے نہیں تھے. یہ سارا لاتے ہیں نا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. سورہ بقرہ میں دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب کافروں سے کہا گیا کہ لوگوں ایمان لے آؤ جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لائے. اللہ کو ناس کہا گیا کہ صحابہ کرام جیسے ایمان لے آؤ، تو گویا صحابہ کرام کو ایمان والا ہی صرف نہیں کہا گیا ہے بلکہ ایمان کا معیار دکھایا گیا ہے کہ اگر کسی کو ایمان لانا ہے تو یہ کسوٹی ہے، اس لانا اگر ایمان تو صحابہ کرام جسے لے آؤ. اللہ اکبر. علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چل رہا کہ اگر کسی کے اندر انسانیت ہے تو صحابہ کرام کے اندر انسانیت ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. تو اصل میں انسانیت اگر دیکھی جائے تو صحابہ کرام کے اندر انسانیت تھی، اور اگر کوئی صحابہ کرام کے خلاف برا بھلا کہتا ہے تو وہ جانور جیسا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے تو انسان نہیں بلکہ وہ جانور ہے، جانور جیسا ہے. جانور ہی کسی صحابہ کرام کے خلاف برا بھلا کہہ سکتا ہے. اللہ اکبر. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جو لوگ ایمان میں سبقت لے گئے، پہلے مسلمان ہو گئے، چاہے وہ مہاجر صحابی ہوں یا انصاری صحابی ہوں. مہاجر یعنی صحابہ کرام کی دو جماعت تھی، ایک مہاجر صحابی کی جو مکہ سے یا دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مدینہ پہنچے تھے. اس کو ایسے لوگوں کو مہاجر صحابی کہتے ہیں، ہجرت کرنے والے. اور انصار صحابی، مدینہ کے صحابہ کرام کو انصار کہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے مدد کی تھی مہاجر صحابہ کرام کی. تو اللہ نے کہا کہ مہاجر صحابی ہو یا انصار صحابی ہو، کوئی بھی ہو، والذین اتبعوہم بإحسان، جو شروع میں اسلام کو قبول کیا یا دوسرے صحابہ کرام جو بعد میں اسلام کو قبول کیا، بعد میں مسلمان ہوئے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اللہ سب سے راضی ہو گیا، تمام صحابہ کرام سے، مہاجر صحابی سے، انصار صحابی سے، پہلے مسلمان ہونے والے، بعد میں ہونے والے، تمام سے ہو گیا. وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہے. خالدین فیہا ابدا، صحابہ کرام جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اسی طرح سورہ فتح میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا صحابہ کرام سے، مومنوں سے. حالانکہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے کافی تھا، لیکن اللہ نے ڈبل تاکید لائی ہے. لقد، اگر ماضی پر قد آئے تو تاکید کا معنی، اللہ بھی تاکید ہے. لقد رضی اللہ، کہ اللہ ضرور بھی ضرور راضی ہو گیا، کوئی شک شبہ نہیں ہے ان صحابہ کرام سے جنہوں نے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو ایمان ہے بہت مضبوط ہے، کوئی نفاق نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، بالکل خالص پیور ان کا ایمان ہے. اللہ اکبر. فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اطمینان اور سکون کو نازل کیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کو قریبی فتح سنا دی کہ بہت قریب فتح نصیب تم کو لوگ ہونے والی ہے. نواز دیا کہ جاؤ فتح بالکل قریب ہے. اللہ اکبر. اس قدر اللہ رب العالمین کھول کے اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گیا. صرف راضی نہیں ہوا، اللہ نے گناہ کو بخش دیا، معاف فرما دیا. صرف بخشا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے کے لیے جنت کا اعلان بھی کر دیا ہے.
اب اس سے بڑی بھی گواہی کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی گواہی سے بڑھ کے کسی اور کی گواہی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صحابہ کرام سب کے سچے، سب کے سب ایمان میں سچے تھے، پکے تھے، اچھے تھے، جنتی ہیں، جنتی ہو گئے، پھر کیا کسی مسلمان کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا کسی مسلمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اعتراض کرے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ ایسے کچھ اچھے تھے، کچھ برے تھے، نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 95، اللہ نے تمام صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ کرام، وہ نیچے درجے کے ہوں، بیچ درجے کے ہوں، اوپر درجے کے ہوں، یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کی کیٹیگری ہے۔ سب سے اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، پھر عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی رضی اللہ، یہ ترتیب ہے ضرور، لیکن تمام صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اور پھر حدیث کے اندر جو فضیلت ہے صحابہ کرام کی تو الگ ہے، بلکہ ایمان اگر دیکھنا ہو، کسی کا چیک کرنا ہو، تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، کہ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ انصار صحابہ کرام سے محبت کرنا۔ یعنی اگر کوئی محبت کر رہا ہے انصار صحابہ کرام سے، گویا وہ مومن ہے، اور اگر محبت نہیں کر رہا ہے تو آیت النفاق بغض الانصار، کسی انصار صحابی سے بغض کرنا، کینہ رکھنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے کوئی بھی ایک صحابی منافق نہیں تھے، لیکن کسی صحابی سے نفرت کرنے والا، اب بغض رکھنے والا، یہ منافق ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ انصار صحابہ کرام کا اونچا درجہ، لیکن ان سے بھی اونچا درجہ مہاجر صحابہ کا تھا۔ تو جب انصار صحابی سے نفرت کرنا یا دل میں بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے، تو کسی مہاجر صحابی سے اگر کوئی نفرت کرے تو کیا عالم ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، فلا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد کسی صحابہ کو پر تبصرہ نہ کرنا، کمنٹس نہ کرنا، اپنے بحث کا موضوع نہ بنانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم صحابی کو گالی نہیں دے رہے، تو نبی نے یہاں گالی کا ذکر نہیں کیا، فلا تتخذوہم غرضا، کہ کسی بھی طرح سے آپ نازیبا کوئی کلمات استعمال کر رہے ہو یا عیب جوئی کر رہے ہو، کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کر رہے ہو کہ صحابی کے خلاف، شان کے خلاف جا رہا ہے، نبی نے سختی سے منع کر دیا کہ میرے جانے کے بعد کسی صحابی کے خلاف کوئی لفظ بول نہیں سکتا ہے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اگر کسی نے صحابی سے محبت کی ہے تو اس نے مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے اس سے محبت کی ہے، کیونکہ صحابی کا درجہ کیسے ملا؟ ہمارے نبی کی وجہ سے، نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے، نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور اگر کسی نے نفرت کیا یا دل میں بغض رکھا کسی صحابی سے، تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ پوائنٹ کی بات ہے حدیث کے اندر، یعنی اگر کوئی انسان کسی صحابی سے بغض رکھ رہا، کینہ رکھ رہا ہے، اور کسی مسلمان کو کسی صحابی سے تکلیف ہے، تو نبی سمجھا رہے کہ گویا اس کو مجھ سے تکلیف ہے۔ اللہ اکبر، گویا اس کو مجھ سے تکلیف ہے، اس لیے صحابی سے اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی صحابی کو تکلیف دی فقد آذانی، تو گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی یوشک ان یاخذہ، ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی عذاب میں پکڑ نہ لے۔ تو پتہ چلا کہ کسی صحابی کے خلاف بولنا اتنا ڈینجر مسئلہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کے اندر اگر پوری آیات کو جمع کرے سمجھنے کے لیے تو 3 طرح کی آیات ہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ ایک تو وہ آیات ہے جس کا تعلق صحابہ کرام کی فضیلت اور مقام و مرتبہ سے ہے، دوسری وہ آیات ہیں جس میں صحابہ کرام کی مغفرت، اس نے خوشنودی اور ان کی جنت کا اللہ نے اعلان کیا ان آیات کے اندر، اور ایک آیت وہ ہے جس میں اللہ نے یہ کہا لیغیظ بہم الکفار، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جو اونچا مقام و مرتبہ رکھا ہے
وہ اس لیے بھی لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے. بہت پوائنٹ والی بات ہے. دیکھیے، یعنی اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو کسی صحابی سے غصہ آتا ہے، کسی صحابی کا نام سن کو اسے تکلیف ہوتی ہے، تو سوچئے کیا حالت اس کا. لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے صحابہ کرام کو اونچا مقام مرتبہ اس لیے دیا ہے تاکہ کافروں کو غصہ آئے، کافر جل بھن جائے غصے سے، نفرت سے، وہ جلیں. اللہ نے بہت اونچا مقام مرتبہ رکھا ہے صحابہ کرام کا، تو رکھا ہے تو غصہ آئے، کافروں کو آئے. تو اگر کسی مسلمان کو غصہ آ رہا ہے کسی صحابی سے، ایک بھی صحابی سے، چاہے وہ بہت کم درجے کے ہوں، ادنا درجے کے ہوں، صحابہ کرام کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں خیر بہت اونچے ہیں، لیکن بڑے صحابی کے مقابلے میں کوئی صحابی اگر چھوٹے بھی ہیں، ان سے بھی اگر کوئی نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ بارڈر پہ ہے، ایمان اور کفر کے بارڈر پہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ نے کہا نا کہ صحابہ کرام کے ذریعے اللہ کافروں کو غصہ دلاتا ہے، تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان کسی ایک صحابی کے خلاف بھی اگر بات کرتا ہے، دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ جو چاروں امام میں سے ایک امام ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان کسی ایک صحابی سے بھی اگر بغض رکھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، کینہ رکھتا ہے، تو اس آدمی کے اوپر یہ آیت فٹ ہو رہی ہے. یعنی وہ کفر میں انسان داخل ہو سکتا ہے، وہ کافر کو اللہ غصہ دلاتا ہے صحابہ کے ذریعے، تو کیسے مسلمان کو غصہ آ گیا صحابی سے؟ اس کا مطلب کافر ہے. اور اس بات کی تائید امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں کی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت ڈینجر مسئلہ ہے. اس سے ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابی کو برا بھلا کہے گا، دیکھیے کوئی اگر میرے صحابی کو برا بھلا کہے گا فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکہ، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت و پھٹکار ہوگی. پتہ چلا کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اس پر تمام مسلمانوں کی لعنت ہوتی ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کسی ایک صحابی کے خلاف بولنے کا. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ منہ یوم القیامہ عدلا ولا صرفا، اللہ تعالیٰ اسے انسان کی قیامت کے دن نہ فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ ہی نفل عبادت قبول کرے گا. کس کی؟ اس مسلمان کی جو کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، کمنٹس کرتا ہے، تبصرہ کرتا ہے، عیب نکالتا ہے، ان کی شان کو گھٹاتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ان کی اہانت کرتا ہے، ان کو نیچا دکھاتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے. اتنا ڈینجر مسئلہ ہے کہ ایسے انسان کی عبادت تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. اور اس تعلق سے علماء کرام کے اقوال بہت ہی زیادہ ہیں، بے شمار ہیں. اور یہ عقیدے کا مسئلہ یاد رکھیے، صحابہ کرام کا مسئلہ یہ عقیدے سے جڑا ہوا ہے. یعنی صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، کسی صحابی سے نفرت کرنا یہ کفر اور نفاق ہے. اس مسئلے کو علماء کرام نے اپنے عقیدے کی کتاب میں ذکر کیا ہے. یعنی جو عقیدے کی اسپیشل کتاب علماء کرام نے لکھی ہے، تو اس میں اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، جنت کا ذکر، قیامت کا ذکر، شرک نہیں کرنا، توحید، یہ سب باتیں ہوتی ہیں نا. تو ان عقیدے کی کتابوں میں علماء کرام نے اس مسئلے کو بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان صحابی سے محبت کرتا ہے تو یہ ایمان ہے، اگر کوئی انسان صحابی کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ نفاق ہے، کفر ہے. اللہ اکبر. یہ عقیدے کا مسئلہ جڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے کہ صحابی سے محبت کرنا ایمان ہے، اور صحابی سے بغض رکھنا، کینہ رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، اور فساد کا جڑ اور سبب ہے. اللہ اکبر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین اپنی اولادوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کو ایسے ہی سکھاتے تھے اور زور دیتے تھے جیسے وہ لوگ اپنے بچوں کو قرآن کی سورتیں یاد کرانے پر زور دیتے تھے. اللہ اکبر. غور کیجئے، یعنی سلف صالحین اپنی اولاد کو صحابہ کرام کی محبت کے بارے میں ایسے ہی سکھاتے تھے، محبت ڈالتے تھے دلوں کے اندر جیسے وہ لوگ اپنی اولاد کو قرآن کی سورتیں یاد کراتے تھے. سبحان اللہ. اسے جب پوچھا گیا کہ کیا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا
کہ کیا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا سنت ہے یا فرض ہے؟ تو کہا کہ ان سے محبت کرنا فرض ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرض ہے، محبت کرنا ضروری ہے، ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور یہ لوگ آج کے یہ شیعہ اور اس سے متاثر یہ سلمان ندی ہو یا انجینئر محمد علی مرزا ہو یا اس سے متاثر بہت سے مسلمان، وہ دیوبندی بھی ہے، کچھ اور مسلک کے لوگ ہیں، جماعت اسلامی، سب کو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا طبقہ، بہت بڑے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف برا بھلا کہتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جو فاؤنڈر ہے، مؤسس مودودی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اس کے اندر انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف کمنٹس کیا ہے، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جو ایک انسان عام مسلمان کے نہیں کہہ سکتا، وہ انہوں نے لکھی اس کتاب کے اندر، پروف موجود ہے۔ اس کو پڑھ پڑھ کے ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کے خلاف لوگ ایسی بات کرتے ہیں جیسے کہ لگتا ہو کہ ان کے گلی محلے کا کوئی آدمی ہو، ان کا کوئی دوست ہو یا کوئی عام انسان ہو، ایسا لوگوں نے صحابہ کرام کو بنا لیا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی ڈینجر اور خطرناک بات ہے۔ لوگ صحابی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اس پر برا بھلا کہنا برا نہیں سمجھتے، لیکن جب ہم نام لے لیں کہ مودودی صاحب نے کتاب میں ایسا ایسا لکھا ہے، یہ ان کی بات غلط ہے، تو اب چڑ لگ جاتی ہے، آگ بگولے ہو جائیں گے، نیچے سے اوپر تک ان کو مرچی لگ جائے گی۔ نہیں نہیں، آپ نام لے کے نہ بولے، وہ شخصیت ہے، ان کی خدمات ہے، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے یہ لکھا وہ لکھا، اوکے ٹھیک ہے لکھا ہے، تو ان کا نام میں نے لے لیا، آپ کو برا لگ گیا، اور آپ صحابی کا نام لے لے کر کے برا بھلا کہتے ہیں، تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس انسان کے دل میں صحابی سے زیادہ محبت ان لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بھائی آپ مجھے برا بھلا کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، گالی دیتے چلے گا، برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کوئی ہمارے صحابی کو برا بھلا کہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور آج کے کوئی بڑے سے بڑے خدمت کہتے ہیں نا، فلاں صاحب نے یہ خدمت کی، فلاں صاحب نے یہ خدمت کی، یہ تو آج کے لوگ ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، دیکھیے، ایک تو صحابہ کرام ہے، اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ تابعی کا مرتبہ آتا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، بہت بڑے خلیفہ گزرے مسلمانوں کے، عادل تھے، عدل کرنے والے، متقی پرہیزگار۔ عمر بن عبدالعزیز، عمر فاروق نہیں، عمر بن عبدالعزیز جو تابعی تھے، مشہور ہیں، بہت نیک تھے۔ اوکے، ایک شخص نے پوچھا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ، مشہور محدث ہیں، بہت بڑے عالم محدث گزرے ہیں، تو ایک شخص نے پوچھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کیا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ افضل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، واللہ ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ بن ابی سفیان افضل من عمر بن عبدالعزیز ب1000 مرہ، کہ اللہ کی قسم ہے وہ دھول، وہ مٹی، وہ غبار جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ناک میں داخل ہوئی تھی، ناک میں گئی تھی، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ہزاروں گنا بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ عمر بن عبدالعزیز بہت اونچے مقام مرتبہ پر ہیں، تابعی ہیں، یعنی صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، اتنے متقی پرہیزگار ہیں، اس کے باوجود کہا جا رہا کہ ان سے اتنے اونچے ہیں کہ ایک صحابی کی مٹی بھی ان سے 1000 گنا افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب تابعی سے ہزاروں گنا اونچا مقام و مرتبہ صحابی کا ہے، تو بعد کے آنے والے جو لوگ ہیں، 1000 کتابیں لکھی ہیں، تو درجنوں کتابیں لکھی ہیں، تو ان کی تنظیم ہے، تو ان کی خدمات ہے، تو ان کے یہ ہے، کوئی معنی رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ آج کے کوئی بھی عالم ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، خدمت کتنی بھی ہو، 24 گھنٹے بھی اگر ہماری پیشانی سجدے کی حالت میں رہے گی تو ہم کسی صحابی کے جوتے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یاد رکھیے، ہم میں سے کوئی بھی انسان، یا ہم سے 1000 سال پہلے بھی اگر انتقال کر گیا ہو، بعد کے آنے والا کوئی بھی انسان، کوئی بھی محدث بھی کسی ایک صحابی کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ وہ صحابی تھے، اللہ نے ان کو اونچا مقام و مرتبہ دیا تھا۔ تو تمام نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا ہے، یاد رکھیے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی جو مسلمان ان کے زمانے کے شاگرد، ان سے بھی افضل صحابہ کرام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان جو ان کے ہاتھ میں اسلام انہوں نے قبول کیا،
اس سے بھی افضل صحابہ کرام ہے. تو نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے. اللہ اکبر. صحبت مل گئی, نبی سے ملاقات ہو گئی, اس صحابی کا ٹائٹل اور لقب ان کو مل گیا, ختم. اب ہم سے وہ لوگ لاکھوں کروڑوں گنا اوپر اونچائی پر ہیں, ہم ان کے پیر کو دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کسی ایک صحابی کے خلاف بولنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اور مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں کون لڑے تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا تھے یا آپ کے باپ دادا تھے؟ جنگ احد میں کن لوگوں نے اپنی قربانی دی؟ کیا ان شیعوں کے, ان لوگوں کے, ان سے جو متاثر جو لوگ ہیں جماعت اور تنظیم والے ہیں, جو رات دن انقلاب انقلاب انقلاب, یہ تحریک وہ تحریک, یہ جہاد وہ جہاد, سب جھوٹے لوگ ہیں. جہاد کے نام پر, تحریک کے نام پر لوگ گمراہ کر رہے ہیں. اب بھائی مجھے یہ بتائیے, کسی صحابی کو برا والا کہہ کے آپ جہاد کر سکتے ہیں؟ کسی صحابی کو برا والا کہہ کے, تنقید کر کے, نشانہ بنا کر کے کسی امت کا بھلا کر سکتے ہیں؟ یہ امپاسبل ہے, ناممکن بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کرنے والی جو جماعت تھی, جو لڑنے والی جو جماعت تھی, غزوات کرنے والی, جہاد کرنے والی, وہ سب کے سب نہ ہمارے باپ دادا تھے نہ آپ کے باپ دادا تھے. سب کے سب کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. قرآن جب نازل ہوتا تھا آسمان سے, قرآن کو لکھنے والا کون تھا؟ کیا ان کے نانا جی تھے یا ان کے ابا جان جا کر کے قرآن لکھتے تھے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ حدیث کو کون لکھتے تھے؟ کیا ان کے پھوپھا جا کے لکھتے تھے یا ان کے مؤسس فاؤنڈر لکھتے تھے یا ان کے استاد لکھتے تھے یا ان کے لیڈر, ان کے رہنما لکھتے تھے؟ یہ سب کے سب صحابہ کرام تھے. جو قرآن رات دن آج ہم پڑھتے ہیں, اس قرآن کو اللہ کی توفیق اور فضل سے ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. جو حدیثیں رات دن ہم پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, ان حدیثوں کو پہنچانے والے اللہ کی توفیق مدد سے کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہے. جو توحید ہمیں ملا, جس کے بل پر آج ہم مسلمان ہیں, اس کو پہنچانے والا کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہے. جو شریعت, جو دین ملی, جو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, یہ نماز کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کر کے ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہے. کہ پورا دین, پوری شریعت کو پہنچانے والی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے. اگر یہ جماعت نہ ہوتی تو ہم تک اسلام نہیں پہنچتا. ہم بھی کافروں کی طرح, جانوروں کی طرح کسی پتھر کے پجاری ہوتے, کسی سورج کو پوج رہے ہوتے, کسی درخت کو پوج رہے ہوتے, کسی مٹی کو پوج رہے ہوتے, گمراہ ہوتے, اور ہمیں اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جاتا. تو پورا اسلام جو ہمیں ملا ہے, جو عزت تھوڑی سی ہمیں ملی ہے اللہ کی توفیق, اللہ کی مدد سے, وہ صحابہ کرام کی خدمت کا نتیجہ ہے. وہ صحابہ کرام کی رات دن کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. وہ صحابہ کرام جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں اس طرح سے کی ہے, ان کے سجدے کا نشان صحابہ کرام کی پیشانی پہ نظر آتا تھا. صحابہ کرام کی تعریف کا ذکر, ان کے کارناموں کا ذکر اللہ نے پچھلی آسمانوں کتابوں میں بھی کیا ہے. اور صحابہ کرام کا دن میدان جہاد میں گزرتا تھا. وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے دین کے اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو یتیم کیا. یہی وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے توحید کی خاطر اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا. دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پھیلانے والی جماعت یہی صحابہ کرام کی جماعت تھی. سیریا سے لے کے افریقہ تک, یورپ سے لے کر کے کسی دوسرے ملک تک, دنیا کے کونے کونے تک صحابہ کرام پہنچے تھے. تجارت کے لیے بھی گئے تو توحید کو پھیلایا, کاروبار کرنے کے لیے بھی گئے تو توحید کو پھیلایا, جنگ کرنے کے لیے, جہاد کے لیے بھی اگر گئے تو اسلام کو, توحید کو, قرآن و حدیث کو پہنچایا ہے. تو آج جو ہم مسلمان ہیں, اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد کے بعد یہ صحابہ کرام کی خدمات, ان کی قربانیاں اور ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے. تو قرآن کی خدمات لے لیں, حدیث کی خدمات لے لیں, تفسیر کی خدمات لے لیجئے, حدیث, فقہ حدیث کی خدمات لے لیں, توحید, سنت, سب کچھ A to Z, الف سے یا تک, یہ ساری قربانیاں کس کی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں ہیں. بدبخت ہے وہ انسان جو ایسی عظیم شخصیات کو نشانہ بناتا ہے. بدنصیب ہے وہ انسان جس کی قربانیاں اتنی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. انہیں کو انسان نشانہ بنا کے برا بلا کر کے, برا بلا کہہ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سرخرو کا اللہ، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ مسلمانوں کو صحابہ کرام جیسے دین کی خدمت کرنے، اسلام کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو صحابہ کرام کا دفاع کرنے والا بنا، صحابہ کرام کی فضیلت کرنے والا بنا، صحابہ کرام کی خدمات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا بنا، تاکہ ہم ان ظالموں کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ یہ فتنے جو سر اٹھاتے ہیں ان کی ہم سرکوبی کر سکیں، ان کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور اور روشن کر دے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو ویسے ہی مسلمان بنا جس طرح سے تو نے صحابہ کرام کو بنایا تھا۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے گرم کر دے، واقعی ہمارا ایمان صحابہ کرام جیسا بنا دے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ مسلمانوں کو اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ باطلوں سے جھکنے والا نہ بنا، باطلوں کے سامنے گھٹنا ٹیکنے والا نہ بنا، بلکہ مرتے دم تک حق بات کہنے والا، حق بات پر عمل کرنے والا اور حق بات لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔